آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ عورت سے دور چلے جائیں. لیکن اسلام نے آ کر ان ساری چیزوں کی نفی کر کے عورت کو ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا. تو جو حدیث میں نے آپ کو ذات قسم میں رکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا. جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور جو ماں ہوتی ہے وہ ایک عورت ہی ہوتی ہے. عورت کے اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ نکل کر یہ کہیں کہ ہمیں ہمارے حق دینے چاہیے، حقوق دینے چاہیے. تو اسلام نے جتنے آگے حقوق دیے ہیں اتنے کسی مذہب نے، جو کسی نے بھی آگے پہلے جتنے بھی مذہب بڑے بڑے مذہب گزرے ہیں، کسی نے بھی آگے عورت کا اتنا مقام اور اتنا مرتبہ نہیں کیا. ابھی بھی اگر اسلامی لحاظ سے عورت جب گھر سے نکلتی ہے کوئی بھی اس کی طرف دیکھتا نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. اسلام کی دوری ہی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، اور یہ سب چیزیں اسی وجہ سے پائی جاتی ہیں کہ ہم لوگ اسلام کو چھوڑ کر ہم یہود و نصارہ اور کفار کی جو چیزیں ہمارے اوپر مسلط کرتی ہیں ہم ان کی طرف جب بڑھتے ہیں، اسلام سے دور رہتے ہیں، اسلام کی جو کلمات ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا معاشرہ پھر اس کی طرف نہ پڑتا ہے. پھر ہمارا دماغ، ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے بلکہ ہمیں یہود و نصارہ ہمیں حقوق دیتے ہیں. پھر ہماری عورتیں بھی باہر نکلتی ہیں. ہمارے ایسے لوگ مرد بھی ہیں وہ بھی جا کے تائید کرتے ہیں، تائید کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کو حق کیوں نہیں دیے جاتے، عورتوں کو حق دیے جاتے. تو اسلام نے جب اپنے حقوق عورت کو دیے، اپنے حقوق کے کسی مذہب نے آ کر عورت کو نہیں دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی تربیت کی، ان کو پالا، ان کو پوسا اور بڑا کیا، تربیت کی، اور پھر اچھی جگہ کی شادی کر دی، اور وہ جنت میں مستحق ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لکھ دے گا. اب اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تو ایک بیٹی ہے، تو آپ نے 3 بیٹی کا ذکر کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو وہ اچھی اس کی تربیت کرے اور اچھی جگہ جا کر اس کی شادی کر دے تو وہ بھی جنت کو مستحق ہے. جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ اچھی تربیت کرے، اچھی ان کو تعلیم دے اور اس کے بعد اچھی جگہ ان کا رشتہ کرے تو وہ بھی جنت کو مستحق ہے. یعنی جتنی بیٹیاں آج معاشرے کے اندر دیکھیں، جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کے اوپر بیٹا پیدا ہو جائے لوگ جا کے مبارکباد دیتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو جائے تو نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ بیٹی ہے یہ تو پایا ہوا ہے، ہم اس کو پالکوں سے بڑا کریں گے، کل دوسرے کے گھر چلی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں. تو آج اگر میرے اور آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کو. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں دیتے ہیں، اور بیٹی اور بیٹا دینا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے، کسی کو بیٹیاں دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور کسی کو بیٹے دے کے آزماتا ہے، اور کسی کو تو بالکل اولاد دیتا ہی نہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ بیٹیوں کی اس وجہ سے قتل کرتے ہیں یا اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں کہ آپ آج ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم ان کو پڑھائیں گے کہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے رزق دیتا ہے شاید، جو کہ جو اولاد ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے کسی کو دینا یا نہ دینا. یہ کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے یا بیٹا پیدا ہو جائے. دور جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، وہ بیٹی پہ آ کر زندہ دفن کر دیے تھے. کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنے لیے نا حسن سمجھتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے آ کر سب سے پہلے اس چیز کے اوپر پابندی لگائی کہ عورتوں کو اور بچوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے، عورت کو یہاں سے مقام اور مرتبہ ملا. ایک صحابی حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہیں سفر میں جانے لگے تو ان کی جو بیوی تھی وہ حمزہ تھی. وہ بیوی کو جا کر جاتے ہوئے بتا کر گئے کہ اگر یہ بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو دربار کر دینا، زمین کے اندر دربار کر دینا. اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی پرورش کرنا اور اس کو پال پوس کر بڑا کرنا. لیکن جب بیٹی پیدا ہوگا
بیٹی پیدا ہوئی انہوں نے اس کی بیوی نے اپنی بیٹی کو جا کر اپنی بہن کے حوالے کر دیا، اس وجہ سے کہ اگر میرا شوہر گھر واپس آ جائے وہ سمجھ وہ کہا کا شطر تو نہیں تھا، وہ کام کریں گے تو آئیں گے، وہ کبھی بھی سفر سے واپسی پہ آ سکتے تھے، خطوط کا سلسلہ ہوتا تھا، کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ تو جب ان کے شوہر واپس گھر آ کے پوچھا اپنی بیوی سے کہ جو حمل تھا وہ کیا ہوا اس کا، تو بیوی نے جواب دیا وہ بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے سدھا درگور کر دی۔ وہ اس کو بڑا خوش ہوئے اور معاشرے میں جا کر لوگوں کو بتانے لگے کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو دفن کر دیا، درگور کر دیا، میری بیوی نے کیا کر دیا، اس کو دفن کر دیا۔ تو وہ جو بیٹی تھی ان کے بہن کے گھر تھی، اس کی بیوی کی بہن کے گھر تھی، جب وہ بیٹی کسی دن ان کے گھر میں آئی تھوڑی بڑی ہوئی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ آ کے اپنی امی سے باتیں کرنے لگی اور اس کی امی بھی اس کے ساتھ پیار و محبت کرنے لگی۔ کرتے کرتے وہ جو قیس بن عاصم کے جو صحابی ہیں، ان نے دیکھا جب بیٹی کو بڑی خوبصورت تھی تو اس کو سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور دلاسا دیا، جب اسے باتیں کرنے لگی بڑی خوبصورت لگنے لگی اس کو، تو اس کی بیٹی نے کہہ دی کہ میری امی ہے۔ تو جب وہ کو یہ پتا چلا وہ جتنی بھی اس کے اوپر خوشی تھی وہ ساری نفرت کے اندر بدل گئی۔ وہ فوراً اپنی بیوی کو کہا کہ تم اس کو تیار کرو، خوشبو لگاؤ اور نئے کپڑے پہناؤ، میں اس کو سیر کے لیے لے کے چلتا ہوں۔ لیکن جب وہ بیٹی کو لے کے چلے اور جنگل کی طرف چلے، ساتھ ایک خدار بھی کی اور جاتے جاتے جنگل کے اندر پہنچ گئے، وہاں پر جا کے کھڑا ہو کے کھودنا شروع کر دیا۔ جب کھڑا کھودتے تھے تو ان کی بیٹی ان سے پوچھتی تھی کہ بابا آپ مجھے کہاں لے کر آ گئے، یہ آپ کیوں کھود رہے ہیں؟ لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا اپنی بیٹی کو بتانے کے لیے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ کھڑا کھودتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کے اندر دھر دیا اور دفن کر دیا۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورے واقعہ کا سنایا کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا، میں کھود رہا تھا، میری بیٹی مجھے یہ پوچھ رہی تھی کہ بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کھود رہے ہیں، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو کوئی جواب نہیں دیا، تو میں وہ میرا کھودتا گیا، اگر میرے کپڑوں کے ساتھ مٹی لگتی اور بچی ننھی منی بچی وہ میرے کپڑوں کو صاف کرتی، وہ مٹی نیچے اتارتی میرے کپڑوں سے، لیکن جب میں نے اس کو گڑھے کے اندر اتار دیا اس کی وہ چیزیں آج میرے کانوں کے اندر ابھی تک پڑ رہی۔ یہ معاشرہ تھا اس وقت عورتوں کی کوئی عزت اور کوئی قیمت اور کوئی قدر نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے آ کر سب سے پہلے اس چیز کے اوپر پابندی لگائی کہ عورت کو اور بچی کو زندہ دفن نہ کیا جائے۔ ایسے پہلے مذاہب تھے دور جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ یہ حکم ہوتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر سب سے پہلے بچیوں کو ان کو زندگیاں دی۔ آج لوگ نکلتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر باہر نکلتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے عورتیں نکلتی ہیں، آج ہمارے کو کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ اس سے بڑا کیا حکم تھا کہ اگر اس وقت اسلام اس چیز کے اوپر پابندی نہ لگاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے، آج تک وہ سلسلہ چلتا ہوتا، آج تک وہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا۔ تو اسلام نے آ کر سب سے پہلے عورت کو یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا کہ سب سے پہلے عورت کو زندگی دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام اور جو مرتبہ دیا کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، سب سے بڑا مقام اور مرتبہ یہ ہے عورت کا کہ قدم اس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا۔ جس بیٹے نے اپنی ماں کو راضی کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو بجا لایا، اس نے اپنی ماں اور باپ کی پرورش کی اور اچھی تربیت کی، ان سے ان کی خدمت کی، تو اس کو ان کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا۔ اب اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑا مرتبہ عورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو آج اگر ہمارے معاشرے میں لوگ نکلے اپنے حقوق کے لیے، عورت کا سب سے بڑا حقوق یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی میرے لیے سب سے اچھا اور سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنی ماں کی جا کے خدمت کریں، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جا کر پیش آئیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میرے اوپر کس کا حق کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی ماں کا حق کرتا ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی ماں کا حق کرتا ہے، اور چوتھی مرتبہ پوچھا کہ آپ کا والد کا حق کرتا ہے۔ تین مرتبہ فرمایا کہ سب سے پہلے جس کی آپ نے
عظمت اور جس کی قدر کرتی ہے، جس کا آپ نے خیال کرنا ہے، جس کی آپ نے خدمت کرنی ہے، وہ ماں ہے۔ اور ماں اور بیٹی اور بہن، یہ جتنے بھی رشتے ہیں، یہ اسلام نے آ کر دیے۔ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، اس کے والد کی ضرورت میں ایک پتہ ملتا ہے، وہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اگر والد دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک بھائی آ جاتا ہے اس کے لیے، لیکن بھائی اگر چلا جاتا ہے پھر وہ شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، اس کا شوہر اس کا خیال کرتا ہے، اور شوہر کے بعد وہ ماں بن جاتی ہے، اس کا بیٹا اس کی تربیت، اس کا خیال کرتا ہے۔ اسلام نے آ کر کے حقوق سارے کے سارے عورت کو دیے، لیکن آج ہماری عورتیں گھروں سے نکل کر سڑکوں کے اوپر جا کے مانگتی ہیں ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ حقوق اگر ان کو چاہیے تو پھر ہم نے اسلام کی طرف آنا ہوگا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آنا ہوگا۔ آج اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر بڑھیاں بڑھتی ہیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقوں کو بچا کر ہم تلاش کرتے ہیں ہمارے حقوق کہاں ہیں۔ ہم یورپ کو دیکھتے ہیں، ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں، جن کے پاس خاندانی لحاظ سے خاندان میں کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر جو خاندان کا نظام دیا ہے، کسی مذہب کے اندر یہ خاندانی نظام نہیں ہے۔ اسلام جو خاندان کا نظام پیش کرتا ہے، یہ کسی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر بیٹی کو ایک تربیت دی، ایک بیٹی سے پھر اس کو بڑی کیا، اس کو ماں بنایا، پھر اس کے قدموں کے نیچے جا کے جنت رکھ دی۔ کسی مذہب میں آ کر کے عورت کے لیے حقوق اور ایک انسان کے لیے حقوق نہیں ہے۔ عورت کے پاس یہی حقوق ہوتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، چاہے وہ ہندو ہو یا وہ بدھ ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، وہ عورت کو ایک ناسور سمجھا جاتا تھا معاشرے کے اندر۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی، وہ سارے لوگ غمی کا شکار ہو جاتے کہ ہمارے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ بیٹیوں کے حقوق نہیں تھے ان کے پاس، لیکن اسلام نے آ کر سب سے پہلے بیٹی کو حقوق دیے، سب سے پہلے آ کے بیٹی کو ایک زندگی دی، عورت کو آ کے زندگی دی۔ وہ لوگ عورت کو زندہ دفن کرتے تھے، یعنی پیدا ہوتے ہوئے عورت کو کیا کرتے تھے، زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر سب سے پہلے کیا کیا، عورت کو زندگی اور عزت اور عظمت، یہ ساری چیزیں آ کے اسلام پیش کرتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی قرآن کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو صرف یونیورسٹی یا اسکول کی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے وہ ایک عام دین، اور آپ کی بیٹی بھی اور آپ کا بیٹا بھی ان کو قرآن کا اور حدیث کے سب سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑائی کیوں پھیلتی ہے؟ ہمارا بیٹا پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا چلنے لگتا ہے، وہ بات کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو ہم اس کے ہاتھ میں سب سے پہلے موبائل دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو موبائل، یوٹیوب اور گوگل کھول کے دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھو کہ یہاں سے آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ 10-12 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، پر وہ ہماری بات نہیں سنتا۔ اگر 8-10 سال کے بچے کو ہم کسی طرح مسجد کے اندر لے آتے ہیں ویسے دکھانے کے لیے، وہ اگر مسجد کے اندر اونچی آواز سے بات کر دیں تو سارے لوگ شور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بچے کو کیوں لے آئے ہمیں مسجد کے اندر، ابھی اس بچے کو نکالو مسجد سے باہر۔ لیکن وہی بچہ جب 10-12 سال اور 15 سال کی عمر میں جب وہ پہنچ جاتا ہے، آپ ملتے کرتے ہیں اس بچے کی کہ آپ مسجد آ جاؤ، بچہ نہیں آتا، کیونکہ جب 8-10 سال کی جب اس کی عمر سیکھنے کی ہوتی ہے، اس دن تو آپ بچوں کو مسجد سے بلاتے ہیں، لیکن جب وہ 14-15 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کی ملتے بھی کریں، وہ مسجد کے اندر نہیں آئے۔ تو لہٰذا بچوں کی تربیت تب سے شروع کر دیں جب وہ بچے چلنے کے قابل ہو جائے، وہ بولنے کے قابل ہو جائے۔ آپ ان کو کلمہ سکھائیں، آپ ان کو نماز سکھائیں۔ آپ گھر میں دیکھیں نا، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کپڑے پہنتے ہیں، وہ جو جوتے پہنتے ہیں، بچے ان کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس کا والد جوتے پہن کر، جو جوتے والد پہنتا ہے، بچے بھی وہی جوتے آ کر پہنتے ہیں۔ بے شک اس کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے جوتے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیوں پہنتا ہے؟ چونکہ اس کو والد پہن رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑے کپڑوں کو کیوں دیکھتا ہے کہ میں پہنوں؟ اس کو والد پہن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہم بچوں کو کہتے ہیں وہ نہیں سنتے، لیکن جب ہم کرتے ہیں بچے ان کو دیکھ کر وہ کرتے ہیں۔ ہم بچے کو کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر کوئی آج ہے دستک دے دے، تو بچہ جا کے دیکھتا ہے کون ہے، تو کوئی کھڑا ہو کہتا ہے کہ اپنے والد کو بولے، تو وہ بچہ جب کچھ دیر پہلے ہم بچوں کو طرف دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ جب وہ بچہ واپس آتا ہے والد کے پاس، والد سے آگے کہتا ہے والد فلاں بندہ کھڑا آپ کو بتا رہا،
تو ہم بیٹے کو کہتے ہیں جا کے بتا دو کہ میں گھر میں نہیں ہوں. سب سے پہلا جھوٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ بولنا نہیں ہے، پھر کرنے کے لیے ہم خود اس کو کہتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کی تربیت. پھر جب ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، اس لیے پھر بچے ہماری بات نہیں سنتے کیونکہ ہم ان کی جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو بتاتے کچھ ہے اور کرتے کچھ. ہم ان کے سامنے بیٹھ کے ایسی سی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. پھر وہی بچے جب ہمارے ہم سے گالیاں سنتے ہیں پھر وہ بھی جا کے معاشرے کے اندر جب کسی ملتا جا کے گالیاں کے اندر جا کے بات کرتے ہیں. تو ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں ہم شروع سے ان کی تربیت نہیں کرتے تو پھر جا کے ہم ان کو قرآن اور حدیث کے علم کے قریب نہیں آنے دیتے. یونیورسٹی لیول تک وہ پہنچ جاتی ہیں، ان کے نماز کے فرائض تک نہیں پتا، غسل کے فرائض تک نہیں پتا ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بچوں کی حال ہے جی ان کو تو وہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتی. پھر پتہ چلتا وہ کسی کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی، کورٹ میرج کے اندر جا کر نکاح کر دیا. تو یہ جو تربیت ہم نے گھر سے کرنی تھی ہم چھوڑ دیتے یونیورسٹی کے اوپر یا اسکول کے اوپر، وہ وہاں جا کے کریں گی. لیکن ایک بچے کی تربیت وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. ہم بچوں کی تربیت ایسی کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کی تھی. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ ایک دفعہ وہ آپس میں لڑ پڑے کسی بات کے اوپر. جب وہ لڑ پڑے تو اپنی والدہ کے پاس آئے، والدہ کو آ کر کہنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، والدہ کو آ کے کہنے لگے کہ اس نے مجھے مارا ہے، ایک کہتا ہے اس نے مجھے مارا. ابھی دیکھیں 1400 سال گزر چکے ہیں. جب بھی محرم کا مہینہ ہے تمام مسلمان ان کی یاد کے اندر محفلیں بھی مناتے ہیں، ان کا نام عزت اور احترام سے لیتے ہیں. تو یہ ان کا تذکرہ میں کرتا ہوں. جب بھی چھوٹے چھوٹے تھے وہ کسی بات کے اوپر بھائی آپس میں لڑ پڑے. جب لڑ پڑے تو اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، والدہ سے آ کے کہتے ہیں کہ اس نے مجھے مارا، اور دوسرے کہتا ہے اس نے مجھے مارا ہے. تو ان کی والدہ کی تربیت یہ نہیں کرتی کہ ایک کو بھی 2 تھپڑ لگائے، دوسرے کو بھی 2 تھپڑ لگائے، چلو مانو یہاں سے جس طرح ہم کرتے ہیں. ان نے والدہ نے دونوں کو بلایا اور ان سے جا کے ان سے کہا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. تو تم نے کیا کیا؟ زمین کے اندر فساد پھیلایا، تم نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی. لہذا تم سب سے پہلے وضو کرو اور مسجد کے اندر جاؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ سے جا کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. یہ بچوں کی تربیت تھی. اسی وجہ سے وہ دین کے اوپر کر چکے نہیں. آج ہم بچوں کو، اگر ہمارے بچے ہمارے پاس آ جائیں، بچے ہی لڑ پڑتے ہیں تو ہم ایک کو بھی 2 تھپڑ لگاتے ہیں، دوسرے کو بھی، پھر ان کو بتاتے ہیں. وہ ڈر کے ہمارے قریب تک نہیں آتے. لیکن بچوں کی تربیت کا سلسلہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بچہ بولنا شروع کر دے تو اس کو بول بھی اس کے پھر وہ کون سے ہوں اس کو کرنے کو بول سکھائے جائے. ہم اس کو فلموں کو بول سکھاتے ہیں، ہم ان کو ڈرامے سکھاتے ہیں. پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہماری بات نہیں سنتے. بچہ نافرمان ہو چکا ہے. وہ نافرمانی کی جڑ میں اور آپ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بچوں کو اسلامی تعلیمات یہ وہ چیزیں نہیں دکھاتے. ابھی جو بچے آپ کے اسکول کے اندر پڑھتے ہیں ہم بچوں سے یہ جا کر پوچھتے ہیں، میں بھی ہوں یا آپ بھی ہوں، کسی کے گھر کے اندر چلے جائیں ہم بچے سے یہ پوچھتے ہیں آپ کون سی کلاس کے اندر پڑھتے ہیں. کوئی بندہ بھی معاشرے کے اندر یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کتنے سپارے پڑھ لیے، آپ کو کلمے یاد ہوئے کہ نہیں ہوئے، آپ کو نماز سے سبق آتا ہے کہ نہیں آتا، آپ کو غسل کا فرائض پتہ ہے کہ نہیں پتہ. ہمارے بچے بالغ ہو جاتے ہیں ان کو غسل کے فرائض تک نہیں پتہ ہوتے. تو یہ چیزیں مجھے بھی سوچنی ہے اور آپ بھی سوچتی ہیں، تب جا کر ہمارے معاشرے کی یہ تربیت ہوگی. میری اور آپ کی زندگی کے اندر چین اور سکون آئے گا، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. سب کے ساتھ